سب کے سب ختم نبوت کے منکرین تھے، سب کے سب قادیانی تھے۔ میں تفصیلات سے آپ کو بتا چکا کہ قادیان میں میرے دادے نے آنکھ کھولی، اور ہمارے خاندان میں سب سے پہلے قادیانیت کا زہر ہمارے خاندان میں میرے دادے نے جہالت کی بیس پہ داخل کیا۔ اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ یہ میرے والد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کی پیدائش قادیان کی ہے۔ 8 سال کے تھے جب پاکستان میں گیا، اور میرا دادا نعوذ باللہ خود کو صحابی رسول کہتا تھا۔ میرے دادے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے بڑے بڑے قادیانی ہمارے گھر میں آتے تھے۔ جب پاکستان بنا، میرا دادا اپنی فیملی کو لے کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر یوں کہہ لیجئے کہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرام ہوتے، ان کے اجلاس ہوتے، قادیانیوں کی میٹنگز ہوتی، کیونکہ میرے والد صاحب ان کی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، قادیانی جماعت کے صدر رہے۔ یہ میرے والد صاحب ان کی جماعت کے فائنانس سیکرٹری رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ میرے پروردگار نے، میری فیملی نے سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ اور مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ قریب آقا نے ایسی نگاہیں طرف فرمائی، ایسی نگاہیں طرف فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل کر دیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ کو بتا چکا، جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، الگ موضوع ہے، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے، بڑی بڑی لالچیں دی گئی دوبارہ مرضی کرنے کے لیے، لیکن میں نے اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں دیا، اور مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں دیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے نکل ہوئے، انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے آواز ہی آئے گی، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا پیر سید نہر علی شاہ گولڈی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرماتے تھے، لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اس کی پشت میں حضور صدر کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کریم آقا کے مبارک ہاتھ کو زندگی کے اندر فیل کیا ہے۔
محسوس کیا ہے، جس کا رزلٹ یہ میرے والد صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ اسی گھر میں جہاں مخالفت کی انتہا تھی، ایمان کے چراغ کو گل کر دینے والے سیلاب بھی تھے، طوفان بھی تھے، ان میں حائل پروردگار کا کرم، ان میں حائل سرور کائنات کی نگاہ کرم کیسے رہی کہ سب سے پہلے ہمارے خاندان میں میرے بعد میری پیاری والدہ نے اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہنیں اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے۔ یہ میرے والد صاحب جن کی عمر 84 سال ہے، مرئی جماعت کے صدر رہے، ساری زندگی مرئیت کا ڈیپینڈ کیا، اللہ نبی کا کرم ہو گیا، چند سال پہلے قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکا۔ میرے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی برکت سے، اہل بیت کی وجہ سے اللہ لوگوں کے سینوں میں ایمان داخل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، فرمایا دین اسلام کی بنیاد ہے حب رسول، حب اہل بیت طہار۔ اس کا بڑی نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے والد صاحب سنیے کیسے مسلمان ہوئے، جس کے ساتھ بڑا ایمان فروز واقعہ ہے، یہ میرے والد صاحب کیسے مسلمان ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں، کریم آقا کا فرمان عالی شان ہے، اللہ میرے اہل بیت کی اور برکت سے لوگوں کے سینوں میں ایمان داخل کرتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں بڑا سمجھایا، دلائل دیے، کتابیں دکھائی، لیکن کہتے ہیں کہ قبولیت کی کوئی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک سوال کیا، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ لو۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، ایک مثال پیش کی۔ میں نے کہا مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی بیٹا گھر سے نکلے کوئی چیز لینے کے لیے، آگے سے ایک بندہ آئے اسے مار ڈالے، اور مارے کیسے، پہلے ہاتھ کاٹے، پھر ٹانگیں کاٹے، پھر کان کاٹے، پھر ناک کاٹے، پھر آنکھیں نکالے، پھر سر تن سے جدا کر دے، پھر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میں نے کہا بتائیے آپ تک یہ بات پہنچے، اس کے بعد کیا کرے؟ ان ٹکڑوں پہ پیٹرول چھڑکے، آگ لگائے، جلا کے راکھ کر دے، اس راکھ پہ پھر جوتے مارے، پھر اسے اٹھا کے گٹر کے اندر پھینکے، اوپر پیشاب بھی کر دے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے آپ تک یہ بات پہنچے کہ آپ کے بیٹے سے فلاں نے یہ سلوک کیا ہے، تو مجھے بتائیے آپ کی چیخیں نکلیں گی، توجہ کرنا، آپ کی چیخیں نکلیں گی، کہا میرا بیٹا ہے، بالکل نکلیں گی، تھانے جائیں گے، کہا بالکل جاؤں گا، FIR درج کروائیں گے، کہا میرا بیٹا ہے، بالکل کرواؤں گا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے آپ کے بقول انصاف کے لیے آپ کو ہائی کورٹ تک جانا پڑے، سپریم کورٹ تک جانا پڑے، صدر پاکستان سے ملنا پڑے، اور ملیں گے؟ میرا بیٹا ہے، بالکل ملوں گا، بالکل جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بقول آپ جا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا، میرے بیٹے کی موت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے، استغفر اللہ، اور یہ کہو گے؟ کہا یہ نہیں کہوں گا، آپ کے سامنے کچھ کہا یہ نہیں کہوں گا، یہ تو کہوں گا بیٹے کو بڑا مارا گیا، بڑا پیٹا گیا، جلایا گیا،
ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بڑا ظلم ہے یہ تو کہوں گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا نعوذ باللہ امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے، یہ کہہ سکتا؟ بالکل صحیح کہا۔ میں نے کہا لیکن کیا کریں، جس خبیث کو آپ امام مہدی کہتے ہیں، مرزا قادیانی، جس لعنتی کو آپ امام مہدی کے بعد مسیح موعود کہتے ہیں، مرزا قادیانی قذاب، جس مردود کو آپ اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، ذلی نبی کہتے ہیں، بروزی نبی کہتے ہیں، اس خبیث نے اس قسم کی ایک بکواس کی ہے، امام علی مقام کی شان میں ایک بکواس کی ہے۔ کہا دکھاؤ کدھر کی ہے، مجھے پتا چلے۔ میں نے کہا پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ افغانستان کا باشندہ تھا، اس دور میں حج کے لیے وہاں سے نکلا، چلتے چلتے سب کانٹیننٹ آیا، ہندوستان آیا، ایک مرئی سے ملاقات ہوئی۔ مرئی نے کہا اور تمہیں نہیں پتا کہ قادیان کے اندر اللہ کا نبی آ چکا، مرزا قادیانی اللہ کا رسول آ چکا؟ جاہل آدمی تھا، کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا چلو چلو تمہیں دکھا کے لاتا ہو۔ یہ بے ایمان اس کے ساتھ چلا گیا اور جا کے اسلام کو چھوڑ کے سرور کائنات سے ناتا توڑ کے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراتا ہوں۔ تو مرزا نے کہا اوے تیرا حج، کہا تو قادیان آیا، تیرا قادیان آنا یہی حج ہے، کیونکہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ قومی اسمبلی میں جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز حق محمود کی قرارداد پیش کی تھی، تو 13 دن تک قادیانی سربراہ مرزا ناصر، جسے قومی اسمبلی بلا کے یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے، وہ ساری کتابیں حوالے نیوز پیپر الفجر کے وہ پیش کیے تھے، جس میں لکھا تھا کہ مکہ کی مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آئے۔ یہ قادیانیوں کا کتا عقیدہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں اب جس نے حج کرنا ہے وہ مکہ نہیں بلکہ قادیان آئے گا۔ بولو لعنت بے شمار۔ تو مرزا نے بھی کہا تو قادیان آیا، تیرا توجہ قادیان آنا ہی یہ حج ہے۔ اس نے کہا پھر میں کروں کیا؟ تو مرزا نے کہا کرنا کیا ہے، افغانستان واپس جا اور جا کے قادیانیت کی پریچنگ شروع کر دے۔ یہ مرتد، یہ لعنتی افغانستان پہنچا اور جا کے قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو ملئی کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس وقت کے افغانستان کی اسٹیٹ کے جو سربراہ تھے، جن کا نام امیر عبد الرحمان تھا، انہیں پتا چلا، فرمایا گرفتار کرو، میرے سامنے پیش کرو۔ گرفتار کر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا اوے بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی قادیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ آن دی ریکارڈ ہے، آن دی ریکارڈ ہے۔ تو منگوائی، تو کے اندر گولا ڈالا، آگے قادیانی مرتد کھڑا کر کے گولا چلا کے کتے کی موت مار کے جہنم حاصل کر دی۔ صحیح کیا؟ بولو اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری سب سے پہلے اسلامی اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے ایسے بدبختوں کو قتل کروا دیا۔ اسلامی حکومت تھی، اسٹیٹ کا سربراہ تھا، امیر تھا، عبد الرحمان نام تھا، قتل کروا دیا، توپ کھڑا کر کے جہنم حاصل کر دیا۔ اس بات کی خبر چلتے چلتے قادیان پہنچی۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کی، ابھی آپ کو بھی یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد سنیے آگے کیا بکا ہے
کتاب کا نام ملفوظات، جلد نمبر 54 ہے، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 364 پہ اس بےایمان نے یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے، بکتا ہے، کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، ہائے ہائے، کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، کہتا ہے میرے مرید حضرت عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ میں نے کہا ابا جی اور مجھے بتائیے، اور کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور کہاں سیدنا امام علی مقام، اور کہاں سیدنا امام حسین، اور کہاں شہید کربلا، اور کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، اور کہاں خاتون جنت کا لخت جگر، اور کہاں نواسہ رسول، اور کہاں آل رسول، اور کہاں یہ عظیم ہستی، اور کہاں افغانستان کی گندی نالی کا یہ کنڈا کیڑا، اور کہاں یہ 2 ٹکے کا مرتد، یہ لعنتی، یہ شیطان، اور مجھے بتائیے یہ کمینہ امام حسین سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ آپ یقین جانیں والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا پترا تو میریاں اکھاں کھول چڑیاں نے، کریم آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی نسبت سے، برکت سے، وجہ سے اللہ لوگوں کے سینے میں ایمان داخل کرتا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا اوے پترا امام حسین دی محبت کے اندر قادیان دے اس پاگل کتے تھے لعنتا بیچ رہا اور میں تو مسلمان کر دے۔ اللہ نے کرم کر دیا، اسلام قبول کر دیا۔ اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ مسلمان ہو چکے۔ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، ان کے پنڈت، بال، پادری، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے صدور اللہ نبی کے خاص کرم سے قادیانیت میں تھوک تھوک کے ہزاروں کی تعداد میں میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور میری یہ موسٹ فیمس بک جس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے لہرے میں پوری دنیا پہنچی۔ الحمدللہ کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ کتاب کا 43واں ایڈیشن پرنٹ ہو چکا۔ اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں تھوک کے مسلمان ہو چکے۔ پھر بولو نا کہ بقول حضور تاجدار کھول لاتے کہ جو بندہ حق نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ بولو۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اسی ایک ٹاپک میں بات کروں گا کہ سرکار کا مبارک ہاتھ کیسے کیسے میری زندگی کے اندر مجھے محسوس ہوا، مبارک ہاتھ کیسے میری پشت میں رہا، کیسے پورے پاکستان کے ان کی جماعت کے مردیوں کے قادیانیوں کے سب سے بڑے لائر، ان کی جماعت کے سب سے بڑے وکیل جن کا نام عبدالقیوم بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سابقہ صدر مسرور بار ایسوسی ایشن جو وکلا کے بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے، کیسے 16 سال پہلے بٹ صاحب کی بیٹی نے میری یہی کتاب پڑھ کے قادیانیت میں لعنتیں بیچ کے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اسی سے میری شادی ہوئی۔ پھر 13 سال میں نے عبدالقیوم بٹ کو کون کون سے دلائل پیش کیے جن کی بیس پہ اللہ نبی کا کرم ہو گیا کہ 13 سال بعد آپ یوں کہیے قادیانیوں کا پاکستان کا سب سے بڑا سکول یوں کرتے گیا، قادیانیوں کا
پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے میرے سسر عبدالقیوم بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اپنی فیملی سمیت قادیانیت میں لانتے بیچ کے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. پھر بولو نا بکول تاستارے گھوڑا اور جو بندہ حق نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ بولو. الحمدللہ پورے پاکستان کے میں نے ٹریول کیے. ہمارے بھائی محترم چشتی صاحب میرے پروگرامز ڈیٹیلز دیکھتے رہتے ہیں. اللہ نبی کا کرم ہو گیا. میں نے پورے پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کی اذانیں دی ہیں. بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کے سیمینار کیے. میں پورے پاکستان کے آپ کے بڑے بڑے سکولز کالجز یونیورسٹیز تعلیمی ادارے وہاں میں گیا. ختم نبوت کے پروگرامز کیے. میں نے آپ کے پورے پاکستان کے اور باہر ایسوسییشنز میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اور مظفر آباد سینٹرل بار تک, مظفر آباد سینٹرل بار سے لے کے کراچی سٹی کورٹ تک ہم نے 100 سے زائد ایسوسییشنز میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. اور آپ کی کچہریوں میں ہائی کورٹ میں جا جا کے لائرز کو, وکلاء کو, ججز کو ختم نبوت کے کام کے لیے تیار کیا, جس کا نتیجہ کیا نکلا. اب تک پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ بار والوں نے اعلانات کر دیے کہ آج کے بعد کوئی قادیانی بار کا ممبر نہیں بن سکتا. اور یہ وکیلوں نے, یہ ججوں نے اعلان کر دیے کہ آج کے بعد ختم نبوت کا حلف نامہ ہر بار ممبر کے لیے اور فل کرنا ضروری قرار دے دیا گیا. پھر بات ہوئی ہے کہ جو تاجدار گولڈا فرما گئے کہ جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں کریمہ کا تھا مبارک ہاتھ بولیے. بات کو کلوز کرتا ہوں, صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس سے پہلے میں 2-3 بار آ چکا. میں نے یہ سارے حوالے, یہ ریفرنسز کھول کھول کے آپ کو دکھا چکا کہ قادیانیت کس قبیلگی کا نام ہے. یہ کتابیں میرے پاس ہیں. اس میں قادیان کے چمگادڑ نے اللہ نبی کی شان میں بکواسات کی ہیں. سرور کائنات کے پیارے صحابہ, سرور کائنات کے پیارے اہل بیت, ان کی شان میں بک کی ہے. میرے نبی کے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے قادیان کے اس پاگل کتے نے ان کتابوں میں انتہا کی بکواسات کی ہیں. ڈیٹیل کا ٹائم نہیں, صرف ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن, جلد نمبر 16, لکھنے والا بکرے والا مرزا قادری قذاب ہے. اب نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی, چشتی صاحب, علامہ صاحب, قاری صاحب یہ مردری کہتا ہے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے. کافر کیسے ہو گیا؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا, اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرے, کلمہ پڑھ کے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کلمہ کا خاتم النبیین ہے, کلمہ پڑھ کے کسی مردود کو, کسی ناقتی کو اللہ کا نبی مانے, یہ بدترین کافر ہے, مسلمان ہو سکتا. اور جہاں تک قادیانیوں کی بات ہے, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی جب 74 میں ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا. یہ کتاب
یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں پیش کی تھی، اور یہ کتاب سپریم کورٹ میں بھی پیش کی گئی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16، لکھنے والا پکڑنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ قادیانیوں کے اپنے ادارے نے ربوا سے اسے پرنٹ کیا ہے۔ قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org اس میں بک موجود ہے، جس کے جی میں آئے وہاں جا کے اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے۔ پیج نمبر 270، 271، 272، 273 ان 4 پیجز پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے سنیے کیا زہر اگلتا ہے۔ بکتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کے 2 جنم ہوئے، کہتا ہے محمد پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار میرے وجود میں، میری شکل میں، میری صورت میں، قادیان میں پھر سے آ گئے۔ ہائے ہائے، آگے کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ میری روحانی طاقت، اسپرچول پاور، کہتا ہے پہلے محمد سے اقوا ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے۔ کہتا لوگوں پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور میں مرزا قادیانی 14 رات کا چاند ہو، اور مجھے بتا اس سے بڑھتے اور بکواس، اس سے بڑھتے اور زراعت، اس سے بڑھتے اور حرام زدگی، اس سے بڑھتے اور کفر کسے کہا جائے گا؟ آج کے بعد آنکھیں کھول لے، حق میں نبوت کے لیے کام کرنے کا نیا جذبہ لے کے جائیے، اور یہ تہیہ کر لیجئے کہ زندگی بھر آمینہ کے لال کی حق میں نبوت کی چوکی داری کریں گے۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، کریم آقا کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنے آئے پیا دے دے سندر پیندیا مشکلہ بہت ہی بھاریا نے ایک کوٹری ملنی رین بدلے، جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریا نے جل حجمانی ڈھکی آن گڑے اندر روح دیا ہو جا تیاریاں نے جڑے کہندے سن نال مارا کے تیرے آج علماء بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن میں شمال کھولے۔ ہائے ہائے، ریالٹی ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ آنکھیں کھول لے، کریم آقا سے اور وفا کرنے کا جذبہ لے کے جا، جدو خزانے چمن میں شمال کھولے۔ پنچھی اڑ گئے، مار اڑایا نے محمد اٹھیا، جھوٹا جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سریعان رکھ دیا، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ٹائم ملا یہی سے انشاءاللہ شروع کر کے آگے بڑھیں گے۔ باقی تفصیلات آپ میری اس بک میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ بک ہے، میں نے بتایا ہزاروں مرئی مسلمان ہو چکے، لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے مرئی ہونے سے بچ چکے۔ الحمدللہ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو، ختم نبوت کی کتابیں ہو، اللہ نبی کا قلم ہوتا ہے۔ اللہ ختم نبوت کے کام کی برکت سے اس کے ٹینشنیں، آفات، بیماریاں، مشکلات، جادو، جنات کے اثرات بد سے اسے دور کر دیتا ہے، اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو میں ریکمینڈ کروں گا یہ کتاب لازمی لے کے جائے، بلکہ دوستوں کو تحفے میں پیش کرے۔
انشاءاللہ خصوصی پرائز پہ یہ کتاب ملے گی حق نبوت کے کام کے لیے ہمارے علماء کا ہمارے مشائخ کا ساتھ دیجئے. یہ ہمارے علامہ حافظ اعجاز احمد چشتی صاحب یہ علماء اللہ کی آپ پہ رحمت ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے علاقے میں ایسے حق نبوت کے عظیم چوکیدار اور موجود ہیں. اور پیر سید کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے فیض کو یہ عام کر رہے ہیں. کون کرم صاحب اور جنہوں نے مرزیت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو مرزیت ایک حارسلہ کتے سے بدتر ہے. کون کرم صاحب جنہوں نے حق نبوت کے تاریخ ساز فیصلے دیے ہیں. انشاءاللہ ایسے بزرگوں کا علماء کا فیض جاری رہے گا. انشاءاللہ ہمارے ان دوستوں کا علماء کا ساتھ بھی دیں, حق نبوت کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جزاک اللہ خیر.